الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الحج فالشرط فيه الممكنة من السفر المعتاد براحلة وزاد صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بعض ادائیں وہ ہیں جو ہم پر لازم ہیں قدرت ممکنہ کے ساتھ، بعض وہ ہیں جو ہم پر لازم ہے قدرت میسرہ، جہاں قدرت میسرہ عموماً عبادات مالیہ میں ہے، تو قدرت میسرہ جہاں شرط ہے نا ادائیگی کی، تو وہاں اس قدرت کی بقا ضروری ہے وجوب کی بقا کے لیے۔ اگر قدرت میسرہ نہ رہی تو واجب بھی نہیں رہے گا۔ قدرت ممکنہ میں شرط نہیں ہوتا کہ وہ باقی رہی تو وجوب باقی رہے گا ورنہ وجوب ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے تب بھی وجوب ذمے باقی رہتا ہے۔ ہن سمجھو، حج جو ہے نا، حج اس کی ہم پر ادائیگی واجب ہے قدرت میسرہ کے ساتھ نہیں بلکہ قدرت ممکنہ کے ساتھ۔ اسی طرح آگے صدقۃ الفطر آ رہا ہے، اب ان دونوں کو ثابت کرنا ہے کہ ہم پر یہ لازم ہے، یعنی حج فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے قدرت ممکنہ کے ساتھ، نہ کہ قدرت میسرہ کے ساتھ۔ اور دوسرا وہ قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے تو حج ذمہ لازم ہے، صدقہ فطر ذمہ لازم ہے۔ جی بہرحال حج پس شرط حج میں قدرت ممکنہ ہے، کیا کہ جی بہرحال حج شرط حج میں قدرت ممکنہ ہے، یعنی ممکنہ من السفر، قدرت ممکنہ من السفر، سفر کی قدرت ہو۔ سنیں جی، من السفر المعتاد براحلۃ وزاد، ایک سواری ہو اور بقدر کفایت خرچہ ہو تو حج ہم پر فرض ہو گیا۔ ہاں جی، قدرت ممکنہ من السفر معتاد، سواری کے ساتھ اور قدر کفایت زاد کے ساتھ، خرچہ ہو اور ایک سواری ہو، اس کے ساتھ حج ہم پر کیا ہو گیا، فرض ہو گیا۔ آگے چلو، واليسر لا يقع الا بقدم واعوان ومراكب، اور قدرت میسرہ جو ہے نا حج میں وہ تو یہ ہے کہ ساتھ خادم بھی ہوں، کچھ مددگار بھی ہوں، سواریاں زیادہ ہوں تاکہ بندہ سہولت نہ جائے، کیا کہ جی قدرت میسرہ یہ ہے کہ ساتھ خادم ہوں اور مددگار بھی ہوں، سواریاں مختلف ہوں، تو ولیسا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ بات حج کے فرض ہونے کے لیے بالاجماع شرط نہیں ہے، بسواریاں چوکھیاں خادم نال مددگار مٹھیاں پرن والے موڈیاں تے چان والے تے تاج فرض ہے، یہ بالاجماع شرط نہیں ہے۔ ہاں جی، اور یہ حج کے فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے بالاجماع، کیا قدرت میسرہ اے چیزاں فَلِذَلِكَ لم يكن شرطا للدوام الواجب، لد کیوں ہے یار، للدوام الواجب، لہٰذا چونکہ قدرت ممکنہ شرط ہے حج کی ادائیگی میں تو اسی لیے نہیں ہوگی وہ قدرت ممکنہ شرط واجب کے دوام کے۔ ایک مرتبہ یہ چیز پائی گئی، حج فرض ہو گیا، حج ذمے آ گیا، حج ذمے آ گیا، کیا کہ جی اسی وجہ سے نہیں ہوگی فَلِذَلِكَ پس اس لیے نہ ہوگی وہ قدرت ممکنہ شرط واجب کے دوام کے لیے، بھی قدرت رہی تو حج فرض رہے گا، اگر اگلے سال غریب ہو گیا تو حج کی فرضیت جو آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ ہن توجہ کر، اور بہرحال حج
پس شرط اس میں قدرت ممکنہ ہے وہ کیڑی شے یعنی سفر معتاد راحلہ اور زاد کے ساتھ اور یسر یعنی قدرت میسرہ نہیں واقع ہوتی مگر خادموں مددگاروں سواریوں کے ساتھ اور نہیں ہے یہ قدرت میسرہ اور یہ یسر شرط بالاجماع کس کے لیے آج کے فرض ہونے کے ہوں سنی اگلا فَلِذَالِكَ پس اسی لیے نہیں ہے کون دوام قدرت ممکنہ کون دوام قدرت ممکنہ یہ دوام نہیں ہے شرط واجب کے دوام کے لیے حتیٰ کہ ایک سال اے نصیب ہویا انج کہ انہیں حج کوئی نہیں کیتا حتیٰ کہ جب فوت ہو گئی قدرت اگلے سال غریب ہو گیا سواری مر گئی حتیٰ کہ جب فوت ہو گئی قدرت تو باقی رہے گا حج واجب اپنے حال پر ساری زندگی سوال ہے انہیں کول تو قدرت ہی کونی ہے ان کا فائدہ کی ہوئے گا وجوب دا اور ظاہر ہوگا یہ گناہگاری کے حق میں اور وصیت کی یا وصیت کرے تے جے نہیں تے پھر گناہگار توبہ استغفار کرے سمجھیو گل اے شاباش آندنے ایتھوں شروع کی کیتا ہے عمل حج تو گل کی دسنی شروع کی تھی علامہ کیڑے علامہ یہ ابتدا ہے ابتداء و بیان بے انا یہ ابتدا ہے اس بات کے بیان کی کہ حج اور صدقۃ الفطر یہ دونوں نہیں واجب کس کے ساتھ قدرت میسرہ کے ساتھ بلکہ یہ واجب ہیں قدرت ممکنہ کے ساتھ ہون سنو مڈو شڈو پھر بہرحال حج اس لیے کہ زاد قلیل و خرچہ گزارے جو گا اور راحلہ واحدہ یہ ادنا ہے اس کا کہ قدرت پاتا ہے اس کے ساتھ شخص حج کی ادائیگی پر یہ کم از کم درجہ ہے کم از کم اور یہی مستفاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من استطاع الیہ سبیلا اس لیے کہ استطاعت متحقق ہو جاتی ہے ما ذکرنا کے ساتھ کیڑا ایک سواری تے زادے قلیل لہذا حج اس نال فرضی اور بہرحال یسر پس نہیں حاصل ہوتا مگر خادموں آوان اور مراکب کثیرہ کے ساتھ اور یہ تو نہیں ہے شرط پس نتیجہ پس جب ثابت ہوگی یہ بات کہ حج ثابت ہے قدرت ممکنہ کے ساتھ تو پس اس قدرت کا بقا ایک سواری روے خرچہ روے نہیں ہوگا شرط دوامے حج کے لیے اس لیے کہ قدرت ممکن قانونوں اس لیے کہ قدرت ممکنہ کی بقا نہیں شرط کس کے لیے واجب کی بقا کے لیے اس لیے کہ قدرت ممکنہ محض شرط ہوتی ہے کہ شرط پائی گئی تے مشروط ذمے آ گیا سمجھ لو اس گل نو اور نہیں شرط بقا قدرت ممکنہ کی نہیں شرط بقا قدرت ممکنہ کس کے لیے واجب کے واجب کی ادائیگی کے لیے بقا کے لیے کمال بندے ہو یار واجب کی بقا کے لیے لفظ وچ لکھے پھر بھی نہیں سمجھ آندی جی ان دی مثال دیندے جی جیسا کہ گواہ باب نکاح میں نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہ شرط ہے نکاح کو قائم رکھنے کے لیے گواہ شرط نہیں نکاح کیتا دو گواہ نال تے فارغ ہویا تو نہیں مر گئے تو کی نکاح بھی ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہوگا نکاح تو باقی ساکی جی اچھا جی ہن مسئلہ سمجھو پس جب منتفی ہو گئی قدرت ممکنہ للحج او سواری تے ذات قلیل نہ رہا باقی رہے گا حج واجب حج باقی رہنا ہے جی او ذمہ ہونا ہے جی تو ان دا ثمرہ پیچھے دس دیتا ہے یا گناہ ہے یا وصیت کرے بہرحال صدقۃ الفطر یہ بھی قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے پس بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول واقع ذالکا کے ساتھ کوئی پئی میرے کھانے چ
اور بہر الحج اور باہر الحج پس شرط اس میں بس شرط اس میں قدرت ممکنہ قدرت ممکنہ سفر معتاد سے سفر محتاج سے ایک سواری کے ساتھ ایک سواری کے اور ساتھ ذات قلیل کے ساتھ ذات قلیل کے ساتھ اور یسر اور یسر نہیں واقع ہوتا نہیں باقی مگر خادموں کے ساتھ خادموں اور اعوان کے ساتھ اور مراکب کے ساتھ راکب کے ساتھ اور نہیں ہے یہ اور نہیں ہے شرط بالاجماع پس اسی لیے بس اسی لیے نہیں ہو گیا نہیں ہو کون نہیں ہوگا قدرت ممکنہ کا دوام شرط شرط واجب کے دوام کے لیے واجب کے دوام کے لیے اور بہر الحج پس شرط اس میں قدرت ممکنہ ہے سفر محتاج سے راحلہ اور ذات قلیل کے ساتھ اور یسر نہیں واقع ہوتا مگر خادموں کے ساتھ اور اعوان کے ساتھ اور مراکب کے ساتھ اور نہیں ہے یہ شرط بالاجماع پس اسی لیے نہ ہوگا قدرت ممکنہ کا دوام شرط واجب کے دوام کے لیے اور بہرحال حج پس شرط ہے اس میں قدرت ممکنہ سفر معتاد سے راحلہ اور ذات قلیل کے ساتھ اور یسر نہیں واقع ہوتا مگر خادموں کے ساتھ اور اعوان کے ساتھ اور مراکب کے ساتھ اور نہیں ہے یہ شرط بالاجماع پس اسی لیے نہ ہوگا شرط قدرت ممکنہ شرط واجب کے دوام کے لیے وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ بِالصِّفَةِ الْيُسْرِ بل بل بشرط القدرة وهو الغناء لیسیر يصير الموصوف به أهلا للأغناء مہاں إغناء پلاوی اور اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب ہوتا صفت یسر کے ساتھ جی۔ یعنی قدرت میسرہ کے ساتھ جی بلکہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے بشرط القدرت یعنی قدرت ممکنہ کے ساتھ اور وہ غنا ہے جی مطلقاً غلا ہے جی کیا کہ جی اور اسی اور طرح اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب ہوتا صفت یسر کے ساتھ یعنی بلکہ قدرت میسرہ کے ساتھ بلکہ واجب ہوتا ہے صدقۃ الفطر قدرت کی شرط کے ساتھ یعنی قدرت ممکنہ کی شرط کے ساتھ اور وہ کیا ہے؟ مطلقاً غنا ہے تاکہ ہو جائے موصوف بالغنا اہل غریب کو غنی کرنے کے لیے جی تاکہ ہو جائے موصوف غنا کے ساتھ موصوف بالغنا موصوف بالغنا اور یہ معنی اردو کرو مطلب بھی خراب ہو جائے بالغنا اہل فقیر کو غنی کرنے کا کے لیے جی ہو جائے جی سنیو گل جی اے شاباش ہے جی اینو سمجھتے پھر اللہ ترا تنویر بعد چ پڑھ دیں ہم اور اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب ہوتا صفت یسر کے ساتھ بلکہ قدرت ممکنہ کی شرط کے ساتھ اور وہ یعنی شرط مذکور قدرت ممکنہ غنا ہے جی تاکہ ہو جائے موصوف بالغنا اہل واسطے غنی کرنے کے جی ہوں یعنی نال اس دی وضاحت نور نوار پڑھدیاں دوجا سال ہو گیا تو سمجھ کو نہیں لگی بھی وضاحت کیویں ہونی یعنی صدقۃ الفطر محض واجب ہوتا ہے قدرت ممکنہ کے ساتھ تے قدرت ممکنہ تھے کونی اور وہ غنا شرعی ہے وہ غنا شرعی ہے وہ غنا شرعی کیڑا ہوندا ہے بھی جن دی وجہ تو بندہ صدقہ نہیں لے سکدا جی اور وہ ہونا بندے کا مالک للنصاب جی ہونا بندے کا مالک للنصاب سنی جی بس تو سوال ہے جدو نصاب دا مالک ہے تو یسر ہے جی یہ تا یسر ہے تو جواب یہ غنا صرف مطلقاً نصاب کا مالک ہونا نہیں ہے کیا یسر وجہ اس لیے کہ یسر تو محض حاصل ہوتا ہے مال نامی کے سبب سے تاکہ ہو ادائیگی اضافے سے اصل مال رہ جائے منافع وچوں کم نکلے اور مال نامی ہونا یہاں صدقہ فطر میں شرط نہیں ہے اسی لیے تو نئی شرط اس کس میں صدقۃ الفطر صدقۃ الفطر میں جڑا مال ہے
اس میں حولان حول شرط نہیں ہے، بلکہ اگر مالک ہوا نصاب کا فطر کی رات کو صبح صادق تو پہلا تو لازم ہے اس کو زکات الفطر۔ اے شاباش جی۔ اچھا جی تے پھر غنا کیوں شرط کی تھی بھی نصاب دا کم از کم مالک ہوئے کسے بھی شے دا، اور ضرورتاں کٹ کے نہ اون دے کول کوئی بھی شے ہے جن دی قیمت کی ہے نصاب دے برابر تے غنی ہے۔ محض بنایا ہم نے شرط کس کو؟ غنا کو۔ غنا کو، باوجہ بنائی ہم نے شرط غنا باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو ظاہر غنا سے ہو، یعنی بندہ پہلے آپ غنی ہوگے تو پھر کی کرے؟ پھر صدقہ کرے بے اے بہترین ایتھو ثابت کیتا جی رواہ البخاری و مسلم۔ پس ضروری ہے صفت غنا کے اعتبار سے کرنے سے مکلف میں تاکہ ہونو لیسیرا تاکہ ہو جائے مکلف اپنے غنا کے واسطے سے اہل غیر کو غنی کرنے، یعنی غیر نو اج دی روٹی دے سکے، اس لیے کہ غنی کرنا غنی کے غیر سے جڑا خود غنی نہیں تے دوسرے نو او روٹی دیوے اج دی، یہ متحقق نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مالک کے غیر سے تملیک مطابق نہیں ہے۔ بھیا ٹوپی تیری میں دا مالک نہیں تو میں کسی نو مالک بنا سکتا ہوں؟ مالک کے بغیر تملیک متحقق نہیں ہوتی، او پلا ہوئے ہو۔ اسی طرح غنا کے بغیر اغنا کسی نو غنی کرنا۔ یہ مطابق نہیں ہو۔ اچھا جی سوال جواب، اگر کہا جائے کہ مراد غنا سے یہاں کیا ہے؟ ہونا مکلف کا مالک، بعض نے یہ کہا ہے کہ مراد غنا سے ہونا مکلف کا مالک آج دن کے روزی لقوتن فاضلن ان یوم ہی، آج کے دن کی ضرورت سے جو زائد پیسے ہونا اس کے پاس تو یہ بندہ غنی ہے، یہ بندہ، اور یہ اتنی مقدار ہونا بھی آج کو زیادہ ہے، یہ قدرت ممکنہ ہے، آج دا رکھ لوے تے باقی فطرانہ دے دے وے، ایک ہی ہے۔ یہ قدرت ممکنہ ہے اور وہ جو تم نے قول کیا وہ تو قدرت میسرہ ہے۔ لہٰذا شفافی دی دلیل ہی، لہٰذا واجب ہونا چاہیے صدقہ ہر اس پر جو مالک ہے قوت کا جو زائد ہو اس کے آج کے دن سے، جیسا کہ وہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ جن دے کول اج دی روزی کڈ کے کوئی شے بھی زائد ہے نا وہ صدقہ فطر دے۔ ہم کہتے ہیں سونیوں اگر مراد غنا سے وہ ہو جو تم نے کہا ہے کہ اج دی روزی کڈ کے تے زائد غریب نو دے دے وے تو پھر لازم آ جائے گا قلب موضوع، کی لازم آ جائے گا؟ قلب موضوع لازم ہے۔ موضوع دوجا موضوع نہیں کہ تقریر کا موضوع کیا ہے، گل الٹ ہو جائے دی اور سنی کیویں، اور لوٹ آئے گا معاملہ حرج کی طرف، وہ کیویں تصویر بائیں طور کے دے گا وہ آج یہ قدر فقیر کو، اپنا اج دا رکھیا تے باقی فقیر نو دیتا تے کل کوئی نہیں اندے کول کیا ہے وے، تو پس ہو جائے گا محتاج کل کدھر؟ سوال کی طرف۔ تو مثال طور پہ سوال کرے اسی فقیر سے کل عین اسی صدقے کا تے کتنا عقبہ ہے، اے قلب موضوع ہے جی، سنیں یہ لوٹے گا معاملہ حرج کی طرف۔ وجہ قانون سنو، اس لیے کہ اپنے نفس کی حاجت کو دفع کرنا پورا کرنا تاکہ نہ محتاج ہو کدھر، سوال کی طرف۔ یہ اولا ہے غیر کی حاجت کے دفع کرنے سے۔ سمجھیں اے سمجھو شریعت ایک ہے مصنوعی سخاوت، تو نہ بے ایمن بلے بلے تے ہلا ہلا جی کیا بات ہے، آتم تائی دا پوترا ہے، اپنی شے کسے نو دے کے تے کل پھر آپ سوال ہاتھ پھیلایا ہوئے تے ٹھیک نہیں ہے گا جی۔ سنیں جی وہ جڑی سونے نے صحابی نو شے دیتی سی گل پر چادر تو دوسرے دن انہوں نے پیش کی تے پھر میں کل پھر منگل لگ پویں گا جی، وہ واقعہ آیا سی کہ جی اینو سمجھو، او شری سخی
پہلے اپنی ضرورت پوری کرو تاکہ سوال کا محتاج نہ ہو. یہ اولا غیر کی حاجت کے دفع کرنے سے جی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے نزدیک وہ شے جو نصاب سے کم ہے اس کے لیے عدم کا حکم ہے، اس کے لیے عدم کا حکم ہے، عدم کا. حتیٰ کہ حل الشرع، حتیٰ کہ حلال کیا شرع نے جس کے پاس نصاب سے کم شے ہے، اس کم کے مالک کے لیے شرع نے حلال کیا صدقہ لینا. صدقے کا سوال نہیں کرنا، صدقہ لینا حلال ہے، سوال کرنا اور ہے، لینا اور ہے، سوال کرنا اور چیز ہے. سوال کس نے کرنا ہے؟ جس کے پاس ضرورت ہے وہ سوال نہیں کر، آج کی ضرورت پوری ہے وہ سوال نہیں کر سکتا. بسم اللہ. سمجھیو گل. ہون واپس چل. عبارت پڑھی کہ کوئی نہیں تو پھر ٹورنا گا ہم. الا ترى انه يجب بالثياب البذلة ولا يقع بها اليسر لانها ليست بنامية فلم يكن البقاء مفتقرا الى دوام شرط الوجوب. کیا تو نے یہ بات نہیں دیکھی کہ مولوی وفا کے پاس کپڑے ہیں جو ضرورت 1-2 جوڑے، ان سے زیادہ کپڑے ہیں 10-15 جوڑے، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور یہ جو سیاب البذلہ ان کے ساتھ یسر تو واقع نہیں ہوتا، ان کے ساتھ یسر تو واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سیاب البذلہ نامیہ تو کوئی نامیہ ہون تے پھر یسر ہوندا ہے جی. سنیے گل. تو پس نہیں ہوگی بقا صدقۃ الفطر کی محتاج الا دوام شرط الوجوب. سنیں جی، پس نہ ہوگی بقا کس کی؟ صدقۃ الفطر کی محتاج کدھر؟ کہ الا دوام شرط الوجوب، وجوب کے شرط کی دوام کی طرف بقا محتاج نہیں ہوگی. اور شرع جمانے کٹ دیا سارے دے جی. اور گل سمجھی آ. ہوں ادھر ویخ. پھر ثابت کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کہ صدقۃ الفطر نہیں واجب کس کے ساتھ؟ اور پہلی لین لم تجب بصفت الیسر بقولہ الا ترى. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وہ یعنی واجب کون؟ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے بثیاب البذلہ، یعنی ان کپڑوں کے سبب سے جو خرچ کرتا ہے بندہ اور استعمال کرتا ہے کس میں؟ حتیٰ کہ اگر مالک ہو ان کپڑوں سے جو زائد ہیں اس کی حاجت اصلیہ سو 1-2 جوڑے، زائد ہو 15-16 جوڑے، گرم 4-5 چادراں، 5-7 وسکٹاں، 3-4 جبے، حضرت صاحب وچ ہو گئے پتہ نہیں کی شے، تو یہ سارا کچھ کیا ہو مساوی ہو کس کے؟ نصاب کے. تو واجب ہے حضرت صاحب پر صدقۃ الفطر. آگے سمجھ. حالانکہ نہیں واقع ہوتا ان چیزوں کے ساتھ کیا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں نہیں ہے نامیہ، اور حصول یسر تو محض ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تاکہ ادائیگی کس سے ہو؟ زیادتی سے، جڑا تو اضافہ ہوئے منافع ہوئے جی. ہاں حاصل ہے ان کپڑوں کے ساتھ کیڑی شے؟ قدرت ممکنہ اے حاصل ہے جی. تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ شرط صدقہ کے صدقۃ الفطر کے لیے کون ہے؟ وہ قدرت ممکنہ ہے، نہ کہ قدرت میسر. پس نہ ہوگی بقا محتاج اس شرط کے وجوب کے دوام کی، یعنی پس نہیں محتاج واجب. اور وہ کون ہے؟ صدقۃ الفطر اپنی بقا میں کدھر؟ الا دوام میں، یعنی قدرت ممکنہ کے بقا کی طرف، وہ جو کہ شرط ہے کس کے لیے؟ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے، جیسا کہ تو نے پہچانا. سمجھے ہی انہیں سی 12 معنی دسیا نہیں بتا کہ اس دے مطابق سمجھو انہوں. اور اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب صفت الیسر کے ساتھ بلکہ قدرت کی شرط کے سے، اور وہ غنا ہے تاکہ ہو جائے موصوف بالغنا اہل واسطے غیر کو غنی کرنے کے. کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے سیاب البذلہ کے ساتھ. اور جڑے زائد ہون
اور نہیں واقعہ اور نہیں واقع ایک کپڑے کی مثال دیتی باقی بھی سامان کر دا اور نہیں واقعہ اور نہیں واقع اس کے ساتھ یسر اس کے ساتھ اس لیے کہ یہ کپڑے اس لیے کہ یہ نہیں ہے نامیہ نامیہ پس نہ ہوگی پس نہ ہوگی بقا یعنی پس نہیں محتاج ہوگا واجب جی کیڑا واجب صدقۃ الفطر اپنی بقا میں محتاج محتاج اس وجوب کے شرط کے دوام کی طرف وجوب کی شرط کی یعنی قدرت ممکنہ کے بقا کی طرف وہ جو کہ شرط ہے صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کما رفتہ متو تو الٹ مانا سمجھ لو جی اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب ہوتا قدرت یسر کے ساتھ بلکہ قدرت کی شرط کے ساتھ اور وہ غنا ہے تاکہ ہو جائے موصوف بالغنا اہل واسطے غیر کو غنی کرنے کے کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ واجب ہے صدقۃ الفطر ثیاب مثلا کے ساتھ اور نہیں واقع اس کے ساتھ یسر اس لیے کہ ثیاب مثلا نہیں ہے نامیہ پس نہ ہوگی بقا صدقۃ الفطر کے وجوب کی محتاج وجوب کے شرط کی دوام کی طرف کی مطلب ہے اندے بھی قدرت ممکنہ میسرہ کی طرح ممکنہ کے دوام کی طرف محتاج ایک باری صدقۃ الفطر واجب ہو گیا باج غریب ہو گیا ذمے کھڑا ہے تے پکاؤ پلیو جڑیاں چیزاں قدرت میسرہ نال واجب ہوندیاں نے انہاں واسطے اس قدرت دی بقا شرط ہے لہذا مال الحاق ہو گیا زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی اگر خارج ختم ہو گیا تو عشر بھی ختم ہو گیا لیکن جتھے قدرت ممکنہ شرط ہے اوتھے شے ذمے آ گئی توڑے بعد قدرت نہ بھی رہے شے ذمے ہے جی اور اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں واجب صفت یسر کے ساتھ بلکہ قدرت کی شرط کے ساتھ اور وہ غنا ہے تاکہ ہو جائے موصوف بالغنا اہل واسطے غیر کو غنی کرنے کے کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ واجب ہے ثیاب بزلا اور نہیں واقع انہو کون وہ صدقۃ الفطر یار مذکرہ مونساں دے ضمیراں دے چکر چ نہ پوے کرو کیونکہ بات کٹ دینی بیتھی اے نال لال وہ تے گل ختم ہو گئی جی جی اس لیے کہ کپڑے نہیں وہ نامیہ پس نہ ہوگی او ثیاب البزلا بھی نامیہ نے پس نہ ہوگا نہ ہوگی بقا محتاج کے وجوب کی دوام کی طرف انہیں تھے معنی بظاہر الٹا ہے جی سنیں جی اس واسطے انہوں نے دسیا یعنی پس نہیں محتاج ہوگا واجب کون صدقۃ الفطر ہن واجب کڈیا بھی چونکہ بھی صدقۃ الفطر تے مؤنث تے اے جڑے نا اے لم یکن مذکر ہے تو دسیا بھی واجب کڈ لو ایتھے پس نہیں محتاج ہوگا واجب اور وہ کون صدقۃ الفطر البقا یعنی فی بقائہ جی بقا میں کدھر الا دوام میں یعنی قدرت ممکنہ کے دوام کی طرف وہ کیا ہوگا محتاج نہیں ہوگا وہ قدرت ممکنہ جو کہ شرط ہے لہو اس واجب کے لیے کیڑا واجب صدقۃ الفطر اے مطلب ہے جیسا کہ تو نے پہچانا جی یہ فصل فصل فی صفات الحسن للمأمور به بھی حسن تے حسن دا فرق کری دے او سیاق و سباق نال جی اچھا جی نواں مسئلہ شروع جی ختم ہو گئی بات فصل معمور بے کے حسن کی صفت کے بیان میں کیا کہ جی فصل معمور بے کے حسن کی صفت کے بیان میں پھر ایک باری فصل معمور بے کے حسن کی صفت کے بیان میں جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قدرت ممکنہ تے قدرت میسرہ کے بیان سے شروع ہوتے ہیں معمور بے کے حسن کے بیان میں شروع ہوتے ہیں معمور بے کے حسن کے بیان میں سنیں او نور انوار دی عاشیت لمبی گل پڑھائی سی کہ اشیاء کا حسن کبو عقلی ہے یا شرعی ہے اشیاء کا حسن تے کبو تو کچھ آندہ عقلی بھی ہے تے کچھ آندہ شرعی ہے شریعت جنہوں آکھے چنگا ہے وہ چنگا ہے جنہوں آکھے پیڑا ہو پیڑا ہے گل ختم جی جی وہ ساری بحث جی پڑی سا جی جی فصل معمور بے کے لیے صفت حسن کے بیان میں فصل معمور بے کے لیے صفت حسن کے بیان میں فصل معمور بے کے لیے صفت حسن کے شابہ شابہ نے کیا لمبا معمور به نوعانی حسن لمعنى في عینه لمعنن یار لمعنى في عینه وحسن لمعنى في غیره
چلو جی، معمور بے دو قسم ہے. جی معمور بے دو قسم ہے. اچھی بولنا. معمور بے دو قسم ہے. ایک ہے معمور اور جندہ سانو شریعت نے حکم دیتا ہے کرو اسیاں معمور او شے وے معمور بے تے اللہ رسول دا جڑا فرمان ہے او سیگا امر او پلا ہوئے. معمور بے حسن ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی اپنی ذات میں ہے، اور معمور بے حسن ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے. اے بے حسن لے عین ہی تے حسن لے غیر ہی، اے مطلب ہے جی اے میں قبیل عین ہی تے قبیل غیر ہی اگے آوے گا نہج دے وچ جی. معمور بے دو قسم ہے. ایک حسن اس معنی کی وجہ سے، معمور بے حسن ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی ذات میں ہے، یعنی ایسی صفت کی وجہ سے جو اس کی اپنی ذات میں. ان واندے نے حسن لے عین ہی، اور ایک معمور بے جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، انہوں کی آندے نے حسن لغیری. اے شاباش. تو معمور بے دو قسم ہے، حسن لے عین ہی دی. حسن لغیری. اے شاباش. سنیں، جی جب ثابت ہو گئی بلما ثابت استغفر اللہ سوال ہے تے معمور بے حسن ہوندا ہے. یہ معمور بے کا حسن پہلے ثابت تو کرو کہ حسن ہوتا کیا ہے. ان دا جواب دے رہے نہیں کہ جب کہ علامہ نے ثابت کی ہے حسن کی صفت معمور بے کے لیے کتاب کے آخر میں اوتھے دلیلاں دتیاں نے جی، تو نہیں محتاج ہوئے اس معمور بے کے حسن کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے یہاں، لہذا اس ثبوت کو چھوڑ دیا اور شروع ہو گئے معمور بے کی تقسیم میں. وہ سنی جے گل ہو تے انج پیچھے پڑھی یہ گل حسن کیویں ہوندا ہے. تو پس فرمایا معمور بے دو قسم ہے. ایک ان دو کا معمور بے حسن لے مانن فی عین ہی، ان دی تصویر بائیں طور کے ہو حسن اس معمور بے کی اپنی ذات میں بغیر کسی کے واسطے کے. ان واندے معمور بے حسن لغیری. اور دوسرا ان دو کا معمور بے حسن لے مانن فی غیر ہی، بائیں طور کے ہو منشا معمور بے کے حسن کا وہ غیر ان دی وجہ تو ان دے وچ حسن آیا ہے، اور معمور بے کو نہیں دخل معمور بے کے لیے حسن میں، اس کو دخل نہیں ہے، غیر دی وجہ تو حسن آیا جی. او سمجھی گل ہو. معمور بے دو قسم ہے. معمور بے حسن لمانن فی عین ہی، اور معمور بے حسن لمانن فی غیر ہی. معمور بے دو قسم ہے. معمور بے حسن لمانن فی عینہ اور معمور بے حسن لمانن فی غیرہ. معمور بے دو قسم ہے، معمور بے حسن لمانن فی عینہ اور معمور بے حسن لمانن فی غیرہ. والذی حسن لمانن فی عینہ نوعان. وہ معمور بے جو حسن لے عین ہی ہے، لے مانن فی عین ہی ہے، یہ دو قسم ہے. کیا کیا جی؟ وہ معمور بے جو حسن لمانن فی عینہ ہی ہے وہ دو قسم ہے. اس کی پھر دو قسمیں. وہ معمور بے جو حسن لعینہ ہے، اس کی حسن لے مانن فی عین ہی، حسن لے عین ہی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ما کان المعنی فی وضعہ. بس پہلی قسم وہ معمور بے حسن لمانن فی عین ہی ہے کہ وہ جو معنی ہے نا، وہ جو خوبی ہے وہ اس کی اصل وضع میں داخل ہو. وہ خوبی اس کی اصل وضع میں داخل ہو. کیا کہ جی؟ معمور بے حسن لعینہ ہی کی پہلی قسم وہ معمور بے ہے کہ وہ ہے کہ ہو وہ معنی اس کی اصل وضع میں، اس کی فی وضع ہی ہو، فی کالصلاۃ فإنها تتعدى بأفعال وأقوال
وضعت للتعظیم کہ بالتعظیم والتعظیم حسن فی نفسه الا ان یکون فی غیر حینه او حاله. اس کی مثال معمور بے حسن لعین ہی وہ کہ وہ معنی اس کی وضع میں ہو، جیسا کہ صلاۃ، جیسا کہ صلاۃ، یہ پہلی قسم ہے، کیونکہ صلاۃ اور دلیلی ان دی وضع وچ خوبی ہے، کیونکہ صلاۃ ادا ہوتی ہے افعال کے ساتھ اور اقوال کے ساتھ، کہ کوئی نہیں، کچھ فعل نے تو کچھ قول نے، جو وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. ادوں ہوں ویخ اے کی ہے، تعظیم تعظیم تعظیم. قرآن پڑھنا، تسبیحاں پڑھنا، جی تحمید پڑھنی، جی اور تعظیم جو ہے نا جی یہ حسن فی نفس ہی ہے. تعظیم ذاتی طور تے چنگی شے ہے. جی تعظیم ذاتی طور پر جویں توہین قبیل عین ہی ہے، قبیب نفس ہی ہے نا، اسی طرح تعظیم حسن فی نفسی. حسن کیا کہ جی اس کی مثال نماز، کیونکہ نماز ادا ہوتی ہے افعال کے ساتھ اور اقوال کے ساتھ، وہ افعال اقوال جن کی وضع ہی تعظیم کے لیے ہے، اور تعظیم حسن فی نفسی ہی ہے. مگر اللہ سے استثناء ہے. ہاں نماز اوقات مکروہ میں پڑھیں جی یا نماز بے وضو یا جنابت حالت حیض میں پڑھے تو اب یہ نماز جو ہے نا یہ حسن نہیں ہوگی. یہ نماز حسن نہیں ہوگی، یہ مجاورت کی وجہ سے کہ یہ نال ایک اور شہر رل گئی ہے، وقت ٹھیک نہیں یا حالت ٹھیک نہیں. ہاں جی کیا کہ جی مگر نماز مگر یہ کہ ہو وہ کون، یہ معمور بے اپنے مراد نماز اپنے وقت کے غیر میں یا اپنی حالت کے غیر میں. ہوں ذرا توجہ فرماؤ حضور، ویندے پے ہو بلہ زیو نمبر 1 جی وہ جو حسن ہے لمانن وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ. او بلہ زی حسن لمانن فی عینہ، پہلی قسم ہے. یہ پھر کی دو قسم ہے. ایک ما کان المانا، کیا مراد کہ اللہ زی وہ شے کے متصف ہے اس کے ساتھ کون؟ معمور بے حسن کے ساتھ. وہ شے کون؟ حسن کے ساتھ. وہ شے کیا ہے؟ وہ فی وضع ہی ہے، فی بغیر نظر کرنے کے کسی واسطے کے، بغیر نظر کرنے کے بالکل غیر کو دخل نہیں. یعنی خلاصہ نو اول قسم اول جو ہے نا حسن لے ہے نہیں، ان کی دو قسمیں نہیں، قسم اول کی نو اول، قسم اول کی نو اول ما کانا وہ ہے کہ ہو وصف اللہ زی وہ وصف کے ہو گیا اس کے سبب سے معمور بے کیا حسن، وہ وصف فی حد ذات ہی، یعنی وہ قسم اول وہ ہے کہ وہ اس کی ذات کے اندر حسن ہے، فی حد ذات ہی حسنن، کہ اس کی ذات کے اندر کیا ہے؟ حسن ہے. اے مطلب پہلی قسم کون دی ذات دے وچ حسن ہے. ان دی ان مثال ہی جیسا کہ نماز، کیونکہ نماز ادا ہوتی ہے ایسے افعال کے ساتھ، ایسے اقوال کے ساتھ جو وضع کیے گئے کس کے لیے، اور تعظیم خود حسن فی نفس ہی ہے. مگر یہ کہ ہو تعظیم نماز کے وقت کے، جیسا کہ نماز یا نماز کی حالت کے غیر میں، جیسا کہ نماز. او خلاصہ کی نکلیا، خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے، جو وضع کیا گیا وہ معنی حسن فی نفسی کے لیے. کس کے لیے؟ حسن فی نفسی نہیں، حسن فی نفسی کے، فی نفسی حسن. کیونکہ نماز افعال ہیں جیسے رکوع اور اقوال ہیں جیسے ثنا اور تسبیح، تو پس حسن نماز کا ان افعال اور ان اقوال کی وجہ سے، اور یہ افعال اور اقوال سارے فی نفس حسن ہیں، اس لیے کہ یہ سارے اقوال افعال رب تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور تعظیم جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تعظیم یہ تو منعم کا شکر ہے.
بس آندنے سے پہلی قسم دے وچوں ایک اور بھی ہے جڑی بڑی اہم ہے اور اسی قسم سے ہے ایمان باللہ کی شے ایمان باللہ، بلکہ ایمان باللہ اعلیٰ ہے ازرو درجے کے صلاۃ سے کس سے صلاۃ سے اس لیے کہ ایمان باللہ سکوت کو بالکل قبول نہیں کرتا کسی حال میں جی وہ ایمان تصدیق دا نہ ہے وہ اقرار باللسان اتے جڑا نا وہ من کو بھی زبان نال کو کلمات قلب مطمئن ہے تو یہ تصدیق قلبی دا نہ ایمان ہے تے جڑا نا اعلی نہیں کرتا برخلاف صلاۃ کے جی جی کیونکہ صلاۃ حالت حیض میں ساکت ہو جاتی ہے اور اسی لیے تو تقسیم کی ہے بعض اصولیوں نے نو اول کی قسم اول سے پھر دو قسمیں نو اول کی نہ قسم اول کی معمور بے حسن لعینی جو ہے اس کی جو پہلی قسم دو قسمیں اس کی جو پہلی قسم ہے اس کی پھر دو قسمیں اول وہ کہ نہ قبول کرے کس کو جیسا کہ ثانی وہ جو قبول کرے جیسے صلاۃ اس طرح پہلی قسم دی نو اول دیاں پھر دو قسمیں بن گئی ہیں جی سنیں تے دوسری کو با نہ لاؤنی دھیان کریں جی وہ بلہ زی تو معنی نہیں کرنا اور وہ یعنی وہ معمور بے حسن ہے لے مانن فی عین ہی اے معمور بھی کی نو آن ہے ہن انہاں وچوں پہلی تے اودیاں پھر دو نوعان ہے ما وہ معمور بے کہ ہو مانا اس معمور بے کی وضع میں یعنی ذات وچ وضع تو مراد اور لفظ دی وضع نہیں مانے واسطے دی ذات دے وچ جیسا کہ صلاۃ کیونکہ صلاۃ ادا ہوتی ہے افعال کے ساتھ اور اقوال کے ساتھ ایسے افعال اقوال جو وضع کیے گئے ہیں تعظیم کے لیے اور تعظیم حسن فی نفس ہی ہے مگر یہ کہ ہو نماز اپنے وقت کے غیر میں یا اپنی حالت کے غیر میں جی اور وہ معمور بے جو حسن لمعنن فی عینی ہی ہے نوعان ہے وہ معمور بے کہ ہو معنی اس کی وضع میں جیسے نماز کیونکہ نماز ادا ہوتی ہے افعال اور اقوال کے ساتھ ایسے افعال اور ایسے اقوال جو وضع کیے گئے ہیں تعظیم کے لیے اور تعظیم حسن فی نفسی ہی ہے مگر یہ کہ ہو نماز اپنے وقت کے غیر میں یا اپنی حالت کے غیر چل کیا وہ معمور بے حسن لمانن فی عینی ہی دو قسم ہے وہ معمور بے کہ ہو مانا اس کی وضع میں جیسے نماز کیونکہ نماز ادا ہوتی ہے افعال اور اقوال کے ساتھ ایسے افعال اور اقوال جو وضع کیے گئے ہیں تعظیم کے لیے اور تعظیم حسن فی نفسی ہی ہے مگر یہ کہ ہو نماز اپنے وقت کے غیر میں یا اپنی حالت کے غیر میں